حکیم لقمان سے پوچھا گیا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جواب دیا جو دوسروں کے علم کے ذریعے اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے۔ بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کے بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورت پوری کر دی جائے۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ 100 دوستوں سے وہ ایک دشمن اچھا ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ کسی مشکل میں کسی بزدل سے کوئی مشورہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ خدا جب مدد کرنے پہ آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ کسی کے ماضی پر اس کی تجلیس کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے۔ قابل اور بات یہ ہے کہ یہ کیسا دور ہے، یہاں کوئی اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں جتنا دوسروں کے سکھ سے دکھی ہے۔ انسان کی ہر سانس اسے موت کی طرف لے کر جا رہی ہے اور انسان سمجھتا کہ وہ جی رہا ہے۔ بھاگو مت، آج کا دن سخت ہے، ہو سکتا ہے کل کا اس سے بھی سخت ہو، مگر بالکل ممکن ہے کہ اس سے اگلا دن روشنی بن کر آئے۔ سر اٹھا کے جینے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، جبکہ سر جھکا کے جینے کا معاوضہ ملتا ہے۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ ہر کسی کے پیار کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، کوئی بتا دیتا ہے، کوئی خاموش رہتا ہے، اور جو خاموش رہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ پیار ہی نہیں کرتا، بلکہ ایسے لوگ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ جب دعائیں قبول ہوتی نظر نہ آئے، سمجھ جاؤ اللہ تم سے رابطہ رکھنا چاہتا ہے، تو بس پھر اس پر بھروسہ رکھو۔ ہر شخص خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کرتا ہے جس پر وہ تمام عمر نادم رہتا ہے۔ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہے، کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہے اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ دوست جو صرف تمہاری اچھے حالات کا دوست ہو اور آڑے وقت کام نہ آئے، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ اپنی آواز بلند کرنے کے بجائے اپنی دلائل کو بلند کرو، کیونکہ پھول بارش کے برسنے سے کھلتے ہیں، بادلوں کے گرجنے سے نہیں۔ کامیاب ہونے کے لیے اپنی محنت پر یقین رکھنا ہوتا ہے، قسمت تو جوئے میں آزمائی جاتی ہے۔ زندہ لوگ نرم ہوتے ہیں اور مردے اکڑے ہوئے۔ اپنی ذات سے غرور اور تکبر کو نکال کر خود کو نرم کر لے تاکہ پتہ چلے کہ آپ زندہ ہیں۔ خوشی کے لیے کام کرو گے تو خوشی نہیں ملے گی، مگر خوش ہو کر کام کرو گے تو خوشی ملے گی۔ آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ پائیں گے اگر آپ اپنے راستے میں بھونکنے والے ہر کتے پر پتھر ماریں گے۔ کسی کی عزت کو رون کر آپ کو شاید وقتی تسکین ضرور مل جائے گی، مگر روح کو سکون نہیں ملے گا۔ آمدنی تنہا سے بہتر ہے، تنہا کے سہارے صرف تم اپنی زندگی گزار سکتے ہو، جبکہ آمدنی تمہاری قسمت بدل دے گی، اپنے اعمال دیکھے، اور پھر اللہ نے آپ کو جو سہولیات دی ہے وہ دیکھے، کیا آپ ان کے قابل تھے؟ بے شک وہ بڑا رحمان ہے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے، نیکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ بہترین عورت وہ ہے جس میں بیوی بننے کی تمام صفتیں موجود ہوں اور وہ اپنے شوہر کی آمدنی سے بڑھ کر خرچہ نہ کرے۔
عورت ہمیشہ مرد کے اندر ایک چیز تلاش کرتی ہے اور وہ ہے خود اپنی خوشبو۔ اگر یہ مل جائے تو اس کی ہو جاتی ہے، کیونکہ عورت مرد سے بنی ہے، اس لیے عورت کا مرتبہ مرد سے پست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے۔ دو پل ایسے ہیں جس کو عورت کھا لے تو عورت 70 سال تک 18 سال جیسی جوان نظر آئے گی۔ اول بچی کا پھل اور خربوزہ۔ دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔